أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. صدق الله العظيم. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے پروگرام جاری و ساری ہیں۔ آج جمعہ المبارک کے بابرکت اس پروگرام سے مختصراً اور مدللاً کچھ بات کرنے ہیں کہ بھئی سورۃ تحریم کے آخری رکوع میں اللہ کریم نے ایک ایسی بیوی کا تذکرہ فرمایا جو بیوی ایک ظالم حکمران، ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کو چنا۔ ایمان کی بڑی کسوٹی ہے کہ ایمان کی ہی چون ہوتی ہے، ایمان کو ہی چنا جاتا ہے۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ النازعات میں فقال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کا رب ہوں۔ لوگ آ کر اس سے سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لوگ اس کو خدا مانتے تھے، لیکن اللہ کریم نے ایک کرشمہ دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لا کر بی بی آسیہ کے ہی ہاتھوں پرورش کروائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ کے ہاتھوں پرورش پائی تو موسیٰ علیہ السلام میں بڑے ہو گئے، تو جب نبی ہونا اس کا ذکر ہو گیا تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون کا عذاب بہت مشہور تھا، جس کا تذکرہ سورۃ الفجر میں ہے، اور فرعون ذی الاوتاد، وہ جو ہے نا کیلے لگاتا تھا۔ اس کی سزا یہ تھی کہ جب بھی کسی کو سزا دیتا تو وہ ہاتھوں میں دیواروں پہ لٹکا کر ہاتھوں میں کیلے لگاتا تھا، اس کی سزا یہ مشہور۔ اس نے بی بی آسیہ سے کہا کہ آپ ایمان کو چھوڑ دو، مجھے خدا مانو ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی تو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ جب فرعون نے سزائیں بہت کثرت سے دی تو بی بی آسیہ نے دعا کی، اے اللہ اب میں بالکل چکنا چور ہو چکی ہوں، جسم میں ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں، خون بہہ چکا ہے، گوشت بالکل ختم ہو چکی ہے، اے اللہ گھر میں چھوٹا سا گھر دیں۔ ہاں جی، بیتن فی الجنت، ایک چھوٹا سا گھر جنت میں دے دے۔ تو اللہ کریم نے اتنا بی بی آسیہ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشان بنایا کہ اللہ کریم نے بی بی آسیہ کو شہیدوں میں شمار کیا، اور بی بی آسیہ کو کل قیامت کے نبی علیہ السلام کے ازواج میں بھی شامل کیا۔ اور ایک واقعہ ہے کہ اسی بی بی آسیہ کے جو ہے نا ساتھ جو فرعون کی بیٹی تھی، اس کے خواص کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سجانے اور بالوں کو کنگھی دینے کے لیے، اس کی چوٹیاں وغیرہ بنانے کے لیے ایک خواص تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو کنگھی دے رہی تھی تو اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی۔ جب کنگھی زمین پہ گر گئی تو خواص نے کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جب پڑھی اس نے تو فرعون کی بیٹی نے سن لی، اس نے کہا یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ آپ کس کا نام لے رہی ہو، کس کی پکار کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس خدا کو پکار رہی ہوں جس خدا نے تیرے باپ کو بادشاہی، تیرے باپ کو پیدا کیا۔ اس نے کہا میرے باپ سے بڑھ کر میرے بادشاہ کوئی ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی جا کر فرعون سے سارا واقعہ سنایا تو فرعون نے آ کر اس خواص سے کہا کہ ابیبان کو چھوڑ دو، مجھے خدا مانو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس نے کہا میرا خدا وہی جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا، میں نہیں چھوڑوں۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بڑا سا تنور آگ کا جلایا، فرعون نے اس کے بچے کو اس تنور میں پھینک دیا، جل گئی، اس کا بچہ بالکل جل گیا۔ تو اس نے کہا کہ تو بھی اگر ایمان نہیں لاتی تو تجھے بھی اس تنور میں پھینک دوں۔ تو فرعون نے اس خواص نے فرعون کی بات نہیں مانی تو خواص کو بھی اس کے بچے کے ساتھ تنور میں پھینک دیا اور وہ بھی قیمہ بن گیا۔ اور اسی طرح ایمان پہ ڈٹے رہے، بی بی آسیہ بھی ایمان پہ ڈٹی رہی
اور وہی خواص اس نے بھی ایمان پہ استقامت اختیار کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اور جس نے کہہ دیا کہ میرا اللہ ایک ہے اور اس نے اسی پہ ڈٹا رہا، ثابت قدم رہا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، خون بہہ گیا، گوشت لتڑ گئی، ہر چیز ختم ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو یاد رکھو وہ قابل ایمان والا آدمی جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسی جنت کی بشارت اس کو دیتے ہیں کہ جنت میں اسے ہمیشہ رہے۔ عزیزان من، آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ دیکھیں کہ ایمان بڑی چیز ہے، یہ دولت یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ایک آخری واقعہ پیش کرتا ہوں، جب فرعون نے وہ تکلیفیں دی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ نکلے، تو جب دریا پہ پہنچے تو وہاں سے جگہ نہیں مل رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بھول گئے کہ جگہ کون سے جانے کا، تو وہاں اس مجلس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو ہمیں راستہ بتائے، راستہ دکھائے، تو ایک بوڑھی سی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو اسی وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب آپ میں سے کوئی مصر جائے تو میرے تابوت کو بھی اٹھا کے جائے، اور فرمایا کہ جو یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اٹھاؤ گے تو پھر راستہ ملے گا آپ لوگوں۔ تو بوڑھی عورت تھی، اب اس بات کی یعنی کہ دنیا کی رغبت کو چھوڑ کے آخرت کی رغبت اختیار کرو، آخرت کو پکڑو، دنیا سے کیا ملے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اماں بتا دے کہاں ہے تابوت؟ اس نے کہا بتاؤں گی لیکن میرے بھی شرائط ہیں، بتاؤں گی لیکن میرے بھی شرائط ہیں۔ اس نے کہا کیا شرائط ہے؟ اس نے کہا کہ میری شرائط یہ ہے کہ میرا ایمان خاتمے پہ ہو، میرا پہلا شرط ہے کہ میرا ایمان خاتمے پہ ہو، میں مروں تو ایمان خاتمے پر ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے جنت میں وہیں پہ جگہ ملے جہاں تجھے جگہ ملے، مجھے جنت میں وہیں پہ جگہ ملے جہاں تجھے جگہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کیا، اللہ یہ ایسے شرائط اس نے بولی ہیں جو میرے قبضے قدرت میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تیرے قدرت میں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تو ہاں کر لے، اس کے سارے باتوں کو پورا کرنا میرا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دیا، اور اس بوڑھی عورت نے تابوت دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تابوت اٹھایا، تو اٹھاتے ہی اسی سمندر سے اسی دریا سے جگہ نمودار ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر ادھر سے پار ہو گئے۔ تو دیکھا کہ آپ لوگوں نے کہ بڑی بیوی کتنی بزرگ تھی، اگر وہ پیسہ مانگتی، دولت مانگتی تو مانگ سکتی تھی، وہ دولت دنیا کی ہر دولت مانگ سکتی تھی، اس کو مل جاتا، لیکن اس نے عقبہ کو درست کرنے کے لیے، عقبہ کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دنیا کی حوث کو چھوڑا اور جنت کی قسمت کو حاصل کیا اور جنت کو حاصل کیا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو آخرت کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔